बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिदा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्ती के क्या आदाब हैं, दोस्त कैसे होने चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। दोस्ती एक ऐसा जज्बा है कि जो किसी गरज और लालच और किसी भी रियाकारी से पाक होकर किया जाता है। दोस्ती उसी का नाम है कि जब आप किसी के साथ मुखलिस हों, आप किसी के दुख व दर्द में दिल से शरीक हों, आपके लिए कोई आपकी दोस्ती के अंदर कोई भी गरज और कोई लालच नहीं होनी चाहिए, तो तभी आपकी दोस्ती जो है वो कामयाब हो सकती है। इस अफरा तफरी के दौर में, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, इस मकरो फ़रेब की दुनिया में अगर आपके पास एक भी मिसाली दोस्त है तो आप एक दुनिया के खुश नसीब इंसान हैं कि आपकी ज़िंदगी में मुखलिस दोस्त हैं। अब हमें अपने दोस्तों के साथ दोस्त हमें कैसे बनाने चाहिए। आप दोस्त बनाते वक़्त इस बात पे गौर व फ़िक्र करें कि आपके दोस्त का दीन और इखलाक के मामले के क्या मामलात हैं, और वो आपके लिए दीन और इखलाक के मामले में आपके लिए कितना फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप अपने हम मिजाज दोस्त नहीं बनाएंगे तो आपकी दोस्ती कभी भी कामयाब नहीं होगी। इंसान हमेशा अपने जैसे दोस्तों के साथ बैठता है, अपने जैसे माहौल वाले दोस्तों के साथ बैठ के अपने आप को रिलैक्स करता है, उससे बातचीत करता है। अगर आपका दोस्त आपके साथ आपकी नेचर के साथ मैच नहीं करता तो फिर आपकी दोस्ती नहीं चल सकती। इसलिए दोस्त बनाते वक़्त आप ये देखिए कि आपका दोस्त आपके हम मिजाज हो, आपका हम ख़याल हो, आपके साथ चलने वाला हो, आपके साथ हर जगह पे मुखलिस होकर खड़ा हो आपके साथ। दोस्तों के साथ कभी भी किसी भी गर्ज़ और लालच का रिश्ता ना रखें। कभी भी उनको किसी भी ऐसी आज़माइश में ना डालें कि जिस पे वो पूरा ना उतर सकें। अगर आप उनके हो सकता है कि अगर आप उनको किसी आज़माइश में डालें और उस वक़्त वो आपकी आज़माइश पे पूरा ना उतर सकते हों, तो फिर वो हो सकता है कि आपकी दोस्ती में दरार आ जाए और फिर वो आपसे किसी तरह से भी आपकी दोस्ती ख़त्म हो सकती है। इसी तरह जब भी आप दोस्त बना रहे हों तो आप ये सोचें कि आपका दोस्त आपके दोस्त के क्या मामलात हैं, उसके दुनियावी और इस्लामी और दुनियावी और इखलाकी हर तरह के मामलात कैसे हैं। क्योंकि हर इंसान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो इसलिए जब भी आप कोई दोस्त बनाएं, आप अपनी मिजाज के मुताबिक दोस्त बनाएं। आप जब भी किसी अपने दोस्तों के साथ बैठें तो आप उनके साथ अपने आप को रिलैक्स फ़ील करें, अपनी मर्ज़ी के टॉपिक पे आप उनसे बात कर सकें और आप अपने मसाइल उनके साथ शेयर कर सकें, अपने दुख दर्द उनके साथ बांट सकें। तो फिर ही आपकी दोस्तियाँ कामयाब होती हैं। अगर आपका दोस्त आपके साथ मुखलिस नहीं है और वो आपके मिजाज के आप कोई किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और वो किसी और टॉपिक पे बात करना चाहता है, तो फिर आप ज़्यादा देर तक जो है वो उसके साथ बैठ के अपने आप को अपना टाइम नहीं गुजार सकते उसके साथ। तो इसलिए दोस्त बनाते वक़्त इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखें कि दोस्त जो हैं वो हमेशा अच्छे और रियाकारी से पाक होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों की मिसाल किसी खुशबू की मानिंद होती है। अगर वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे तो खुशबू ज़रूर देंगे। तो इसलिए हमेशा दोस्त बनाते वक़्त इन बातों का ख़्याल रखें कि आप जो है वो दोस्तों के साथ हमेशा बैठ के आपको कोई खुशी फ़ील हो, आपको रिलैक्स फ़ील हो, आप अपने दिल की बात उनके साथ बहुत आसानी से उनके साथ कह सकें। दोस्तों के साथ आप जब भी आप बैठें, आप अपने आप को हर तरह के दुख दर्द से बालातर समझ के उससे बात कर सकें। तो यही आपके लिए कामयाबी, आपकी एक कामयाबी दोस्त की एक कामयाबी है। इसी तरह दोस्तों के साथ जब भी आप दोस्तों के साथ बैठें, अच्छे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करें। कभी लड़ाई झगड़े से बात शुरू ना करें, कभी कोई ऐसे टॉपिक ना छेड़ें कि जिससे आपके दोस्त के दिल आज़ारी हो और उसके मिजाज के मुताबिक वो टॉपिक ना हो, तो फिर जो है वो आपके लिए वो दोस्ती बोझ बनना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा दोस्त बनाते वक़्त अपने हम ख़याल और अपने हम मिजाज लोगों के साथ दोस्तियाँ करें। इसी तरह दोस्तों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत करें। हर तरह के गर्ज़, लालच और रियाकारी से पाक होकर उनके साथ ताल्लुकात बनाएँ। उनके खुशी गमी में शरीक हों, उनको अपने घर दावत पे बुलाएँ। अगर वो आपको अपने घर दावत पे बुलाएँ तो खुले दिल से उनकी दावत कबूल करें।
اور ان کے گھر جائیں اور ایک اچھا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، کیونکہ جب ہماری ایج میں لوگ آ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے دوست بنانا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اور آپ کی زندگی میں اس طرح سے کوئی مصروفیات رہ نہیں جاتی، تو پھر آپ کے لیے ایک دوست ہی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ جب ہم صبح پارک میں جائیں، مارننگ واک پہ جائیں، تو وہاں پہ اپنا ایک دوستوں کا گروپ بنا لیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنا ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ کا دن، اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کا دن بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اور میں صبح جاتی ہوں مارننگ واک کے لیے، تو پارک میں ہمارا ایک دوستوں کا گروپ بنا ہوا ہے، اور پھر ہم وہاں بیٹھتے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے سے آپ یقین کیجئے کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنی اتنی ایج کی ہوتی ہیں خواتین، جو ہر ٹاپک پہ بڑے ان کے جو ہے نا خیالات اچھے ہوتے ہیں، اور وہ ہر ٹاپک پہ بڑے آرام سے بات کرتی ہیں۔ سیاست ہے، اس میں فیشن ہے، اس میں ڈرامے ہیں، اس میں پکچرز ہیں، اس میں ہر جو چل رہے ہوتے ہیں ٹاپکس، وہ ان کے نالج میں ہوتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک بڑا اچھا ہم ایک بڑا کوالٹی ٹائم صبح اسپینڈ کرتے ہیں۔ واک کرنے کے بعد ہم مل کے واک کرتے ہیں 1 گھنٹہ، اس کے بعد ہم سب لوگ بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ کوئی آدھا گھنٹہ گھنٹہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ ہر ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے کوئی بھی کسی بھی طرح کے اپنی زندگیوں کے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آپ کو دوستوں کے لیے اتنی ضرورت اس وقت ہوتی ہے، جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کے دوست ہی آپ کے لیے اتنے ضروری ہوتے ہیں کہ جن سے آپ اپنے دل کی بات کہہ کے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے دوست ہمیشہ وہ بنائیں جو آپ کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہوں، آپ کا کسی بھی برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اسی طرح اگر آپ کے دوستوں کے گروپ میں کوئی آپ سے کم حیثیت یا کوئی آپ کا کوئی دوست اس طرح سے ہے، تو آپ اپنے اس کے لیے جو ہے بالکل کبھی بھی اپنی برتری اور اپنے مرتبہ کا جو ہے وہ اس کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس کو جب بھی آپ کبھی کہیں جائیں تو اس کو اپنے برابر کا درجہ دیں، اس کو یہ فیل کرائیں کہ تم بھی ہمارے لیے ویسے ہی امپورٹنٹ ہو جیسے باقی دوست ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ بڑا اجر ہوگا۔ اور اسی طرح دوستوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلائیں۔ اسی طرح ہم لوگوں کا جو گروپ ہے، ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ ہم مہینے میں 1 دفعہ گیٹ ٹوگیدر رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی کے گھر چائے پہ چلے جاتے ہیں، کبھی کسی کے گھر کھانے پہ انوائٹیڈ ہوتے ہیں، اور مہینے میں 1 دفعہ اس طرح ہم لوگوں کی جو ہے وہ کمیٹی پارٹی ہوتی ہے، تو وہ بڑا ایک اچھا ہم لوگوں کا کافی بڑا کوئی 12-15 لوگوں کا ایک گروپ ہے، جس میں ہم لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ کبھی ہم لوگ مل کے صبح میں، اب جیسے سردیاں ہیں تو ہم لوگ اسی طرح مل کے سب لوگ ناشتے پہ چلے جاتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور اس طرح سے آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں، آپ اپنے آپ کو لونلی فیل نہیں کرتے، کیونکہ اس ایج میں آ کے بچے اتنی مصروف ہیں اپنی زندگیوں میں، موسٹلی بچے آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں اپنے اپنے جابس کے سلسلے میں، بیٹیاں بیاہ کے سسرال چلی جاتی ہیں، بیٹے اپنے کاروبار کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں یا کبھی آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں، تو ماں باپ جو اس طرح سے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بالکل ہی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، تو اس وقت دوست آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، ایک دوسرے کے تحفے دیں۔ جب آپ مل کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کے دوستوں کی کیا پسند اور کیا ناپسند ہے، ان کو کون سے کلر اچھے لگتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے، کیا چیز ان کے کس چیز کی ان کو ضرورت ہے، تو آپ اسی طرح کے ان کے لیے گفٹ چوز کیجئے جو ان کے کام بھی آ سکیں۔ کبھی ان کو چیختے چلاتے رنگوں کے کپڑے نہ دیں، کبھی ان کو اس طرح کی چیزیں نہ دیں جو بالکل جوانوں والی ہوں، جو وہ استعمال نہ کر سکیں۔ اگر آپ کے دوست آپ کی ایج کے ہیں تو آپ اس حساب سے ان کو گفٹ دیں، اگر آپ کی دوست میں کوئی اور کم عمر لوگ بھی ہیں تو آپ ان کے عمر کے مطابق ان کو گفٹ دیں، تو وہ آپ کے لیے اور آپ کے دوستوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے دوستوں کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو
وہ اس کی ہر دعا پہ آمین کہتا ہے، تو اس لیے اپنے دوستوں کے لیے بہت دعا کریں۔ اسی طرح کبھی کوئی دوست آپ کے ساتھ کافی ٹائم سے ٹچ میں نہ ہو تو پھر آپ اس کی خبر گیری کریں کہ آیا وہ کسی مشکل میں تو نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم اس طرح سے ایک دوسرے کے بارے میں لا علم ہوتے ہیں اور وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس لیے آپ سورسز کے تھرو اس کا پتہ کروائیں کہ وہ کس حال میں ہے، کوئی مشکل میں تو نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل میں اس کی مدد کریں، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ اسی طرح سے اگر دوست آپ کے لیے دوستوں کے لیے کبھی بھی کسی بھی کوئی ان کو مالی مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان کے لیے اس طرح سے مدد کریں کہ وہ کبھی بھی کوئی اپنے آپ کو شرمندہ فیل نہ کریں، ان کے لیے غیر محسوس طریقے سے ان کے کام آئیں، اور دیکھیں کہ پھر آپ کے دوست بھی آپ کے لیے کتنی آپ کی عزت کریں گے، اور آپ کے لیے ایک کوالٹی جو ہے وہ اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ تو ہمیشہ مخلص دوست بنائیں، ہمیشہ اچھے دوست بنائیں۔ میری دعا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں ہمیں اچھے دوست ملیں، اور جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا ذریعہ بنیں، اور آپ اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتے رہیں اور دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں، اور اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھے اور مخلص دوستوں کے ساتھ ہمارے رابطے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔